مجھے جیپ میں نہ پا کر وہ حیران ہو رہے تھے، لیکن میں فوراً درخت کے پیچھے سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئے اور پھر میں ان کے ساتھ ویسٹرن کالونی کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کرنل درانی نے کیپٹن شاہد اور اس کے ساتھ رات کی ڈیوٹی کرنے والے مسلح افراد کو وہاں کیوں بلایا ہوگا۔ اس لیے میں مطمئن تھا اور میں نے چونکہ کیپٹن شاہد کی آواز سن لی تھی، اس لیے میں آسانی سے اس کی آواز کو نقل کر سکتا تھا۔ میں ان چاروں کے ساتھ ایف بلاک میں موجود میجر راشد کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ وہاں ملٹری اسپیشل فورس کے افراد موجود تھے۔ میری وہاں کرنل نورانی سے بات ہوئی۔ وہ وہاں موجود دوسرے سرکاری افسروں کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس نے مجھے وہاں رکنے کے لیے کہا تو میں باہر جانے کے بجائے میجر راشد کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرہ خالی تھا۔ میں اطمینان سے وہاں پہنچ گیا تھا اور پھر میں نے بلیک بک کی تلاشی کے لیے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ میں نے وہاں ہر جگہ دیکھ لی تھی لیکن مجھے بلیک بک کہیں نظر نہیں مل رہی تھی۔ پھر میں ایک وارڈروب کی چیک کر رہا تھا کہ اچانک مجھے دروازے کی طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہاں علی عمران کھڑا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر میں قدرے پریشان ہو گیا، کیونکہ میرے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہ تھا کہ میرا اس طرح عمران سے بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھ سے وہاں تلاشی لینے کی وجہ پوچھی تو میں نے اس سے کہا کہ اس کام کے لیے مجھے کرنل درانی نے مامور کیا ہے، لیکن پھر میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا کہ میرا تعلق ملٹری اسپیشل فورس سے نہیں بلکہ میں مین چیک پوسٹ کا نائٹ آفیسر کیپٹن شاہد ہوں۔ میری بات سن کر عمران بری طرح سے چونک پڑا۔ میرے لیے وہ خطرہ بن سکتا تھا، اس لیے میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ میری اور اس کی فائٹ ہوئی، لیکن وہ مجھ سے کہیں تیز اور انتہائی خطرناک فائٹر تھا۔ اس نے چند ہی لمحوں میں میرا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ پھر جب میں نے دروازے کی طرف باہر سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی تو میں سمجھ گیا کہ ہمارے لڑنے کی آوازیں سن کر کرنل درانی اور اس کے ساتھی اس طرف آ رہے ہیں۔ تو میں نے کمرے میں ٹریک بال سے دھماکہ کیا، جس سے کمرے میں زہریلا دھواں پھیل گیا، اور پھر میں اس دھوئیں کا فائدہ اٹھا کر چھلانگ لگاتا ہوا کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ وہاں چونکہ کئی فوجی موجود تھے اور میرے اور ان کے لباسوں میں کوئی فرق نہیں تھا، اس لیے میں اس طرف آنے والے فوجیوں میں شامل ہو گیا تھا، اور پھر میں نے وہاں سے نکلنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی۔ میں میجر راشد کی رہائش گاہ کی اوپری سمت سے نکلا تھا جہاں دوسری رہائش گاہ تھی۔ اس رہائش گاہ پر بھی مجھے ایک ڈریگ بال پھینکنا پڑا۔ ڈریگ بال کے دھوئیں سے دوسری رہائش گاہ کے تمام افراد بے ہوش ہو گئے۔ میں اندر گیا، پھر میں نے اپنے قد کاٹ کے ایک شخص کو قابو کیا اور اسے الگ کمرے میں لے گیا، اور پھر میں نے اس کا لباس اتار کر خود پہنا اور اس کا میک اپ کر کے اس کی جیپ سے ویسٹرن کالونی میں داخل ہونے والا مخصوص کارڈ نکال کر اس کی کار میں وہاں سے نکل گیا۔ میری تلاش میں ملٹری اسپیشل فورس ہر طرف بھاگتی پھر رہی تھی، لیکن میں بھلا کہاں ان کے قابو میں آنے والا تھا۔ میں فوراً اس سڑک پر پہنچا جہاں ٹیرم میرا انتظار کر رہا تھا، اور پھر ہم دونوں وہاں سے واپس آ گئے۔ جیرم نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہاں تمہارے وہاں جانے کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ تم وہاں سے ایک معمولی بلیک بک بھی تلاش نہیں کر سکے ہو؟ چیف نے جیرم کی ساری بات سن کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں ابھی بلیک بک تلاش کر رہا تھا چیف کہ اچانک وہاں عمران پہنچ گیا۔ اگر وہ وہاں نہ آیا ہوتا تو میں بلیک بک ڈھونڈ لیتا اور اسے لے کر ہی آپ کے پاس آتا۔ جیرم نے چیف کو غصے میں دیکھ کر قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں لیکن عمران وہاں کیسے پہنچ گیا؟ میجر راشد کی ہلاکت کا اس سے کیا تعلق؟ وہاں تو سوائے ملٹری اسپیشل فورس کے کسی اور کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، چیف نے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔ اسی بات پر تو میں بھی حیران ہوا تھا چیف۔ عمران جس انداز میں میجر راشد کے کمرے میں آیا تھا، اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے بھی وہاں آ چکا ہو۔ جیرم نے فوراً کہا، کہیں عمران کو اس بات کا شک تو نہیں ہو گیا کہ میجر راشد کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت ٹارگٹ کیا گیا ہے اور وہ میجر راشد کی رہائش گاہ کی چیکنگ کے لیے آیا ہو؟ چیف نے اسی انداز میں کہا، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے چیف۔ اس نے جس انداز میں کرنل درانی کے بارے میں بات کی تھی، اس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں بھی دیر نہیں لگی تھی کہ عمران کرنل درانی کی ہی ایما پر وہاں پہنچا ہے۔ جیرم نے کہا، بیڈ نیوز، ویری بیڈ نیوز۔ عمران اگر وہاں پہنچ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میجر راشد کے کمرے میں بلیک بک حاصل کر لے گا جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ تم وہاں کی تلاشی لے رہے تھے اور پھر تم نے عمران سے فائٹ کر کے جس انداز میں وہاں سے راہ فرار اختیار کیا تھا، اس سے عمران کو یقین ہو جائے گا کہ میجر راشد کی ہلاکت حادثاتی طور پر نہیں ہوئی بلکہ
اسے باقاعدہ پلاننگ سے ہلاک کیا گیا ہے اور اس کی ہلاکت کا فائدہ اٹھا کر وہاں کوئی میجر راشد کے کمرے میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے بھی پہنچ گیا تھا۔ چیف نے غصے لہجے میں کہا اور اس کی بات کا ٹیرم اور جیرم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دونوں چیف کے سامنے یوں سر جھکا کر کھڑے تھے جیسے چیف کے سامنے اب ان کے سر اٹھانے کی بھی جرات نہ رہی ہو۔ تمہاری اس حماقت کی وجہ سے اب عمران میجر راشد کے کمرے کی تلاشی لے گا اور اگر بلیک بک اس کے ہاتھ میں لگ گئی تو ہمارے لیے اس سے بلیک بک حاصل کرنی بے حد مشکل ہو جائے گی، بے حد مشکل، چیف نے غصے لہجے میں کہا۔ نو چیف، عمران کو وہاں سے بلیک بک نہیں ملی ہے، اس بار ٹیرم نے نہایت آہستہ اور خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہونہا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عمران کو بلیک بک نہیں ملی ہے؟ چیف نے اس کی جانب انتہائی غضبناک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جیرم نے فائر کرتے ہوئے عمران کے لباس پر وہی پلگ لگا دیا تھا چیف، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ عمران وہاں کیوں اور کیسے آیا تھا۔ ٹیرم نے جواب دیا۔ میں نے وہی پلگ کو لنک کر کے چیک کیا تو مجھے عمران لائیو دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ وہ واقعی میجر راشد کے کمرے کی انتہائی باریک بینی سے تلاشی لے رہا تھا، لیکن اسے وہاں سے کوئی بلیک بک نہیں ملی تھی۔ اس نے کرنل درانی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میجر راشد کی رہائش گاہ کے ہر حصے کی جامع تلاشی لی تھی، لیکن اسے کہیں سے بھی کچھ نہیں ملا تھا۔ ٹیرم نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلیک بک میجر راشد کے پاس ہی ہونی چاہیے تھی اور عمران جیسا انسان وہاں موجود تھا اور میجر راشد کی رہائش گاہ کی تلاشی لینے کے باوجود اسے بلیک بک نہیں ملی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو ایسا انسان ہے جو بھوسے کے ڈھیر سے سوئی بھی ڈھونڈنے کا فن جانتا ہے، چیف نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ یس چیف، لیکن یہ سچ ہے، عمران کو وہاں بلیک بک نہیں ملی تھی۔ میں نے اس کے لباس پر لگے ہوئے وی پلگ سے خود بھی کمرے اور میجر راشد کی رہائش گاہ کے سرچنگ کی تھی۔ عمران جہاں جہاں چیکنگ کر رہا تھا میں بھی ان جگہوں کے ساتھ ساتھ چیکنگ کرتا رہا تھا، لیکن مجھے بھی وہاں کوئی بلیک بک دکھائی نہیں دی۔ ہو سکتا ہے عمران کو بلیک بک کا علم نہ ہو، اس لیے اسے وہاں بلیک بک نہیں ملی تھی، لیکن میں بلیک بک کو اچھی طرح پہچانتا ہوں اور پوری رہائش گاہ میں کہیں بھی بلیک بک موجود نہیں تھی۔ ٹیرم نے کہا۔ حیرت ہے، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میجر راشد نے بلیک بک اپنے پاس رکھی ہی نہ ہو، چیف نے کہا۔ یس چیف، ہو سکتا ہے کہ میجر راشد نے بلیک بک اپنے پاس رکھنے کے بجائے کسی اور جگہ رکھی ہو یا پھر اپنے کسی بااعتماد دوست کو دے دی ہو، جیرم نے کہا۔ نہیں، میں میجر راشد کو پہلے سے جانتا ہوں۔ بلیک بک کوڈ بک ہے جسے سمجھنا خود میجر راشد کے لیے بھی آسان نہیں تھا، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس نے بلیک بک کے بارے میں کرنل درانی کو بھی کچھ نہیں بتایا ہوگا۔ جب تک وہ بلیک بک کو ڈیکوڈ نہیں کر لیتا وہ اس کے بارے میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ بلیک بک کو تب ہی ڈیکوڈ کر سکتا تھا جب بلیک بک اس کے پاس موجود ہوتی، چیف نے کہا۔ تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے چیف کہ اسے بلیک بک کا کوڈ سمجھ ہی نہ آیا ہو اور اس نے بلیک بک کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے کسی کوڈ ایکسپرٹ کو دے دی ہو، ٹیرم نے کہا۔ ہاں، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو بہت برا ہوا ہے۔ کوڈ ایکسپرٹس نے اگر بلیک بک کو ڈی کوڈ کر لیا تو ہمارا سارا مشن فیل ہو جائے گا اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اسرائیل کے یہاں جتنے بھی سیکرٹ ایجنٹ موجود ہیں ان کے بارے میں پاکستان سیکرٹ سروس یا پھر ملٹری اسپیشل فورس کو علم ہو جائے گا اور پھر وہ یا تو ان سب کو پکڑ لیں گے یا پھر انہیں چن کر ہلاک کریں گے، چیف نے غصے اور پریشانی کے عالم میں کہا۔ اوہ، تو کیا بلیک بک میں ان اسرائیلی ایجنٹوں کے بارے میں تفصیل موجود ہے جو پاکستان میں موجود ہیں؟ ٹیرم نے چونکتے ہوئے کہا جیسے وہ یہ بات پہلے سے نہ جانتا ہو۔ ہاں، بلیک بک میں ان تمام فارن ایجنٹوں کی تفصیلات موجود ہیں جو پاکستان میں انتہائی رازداری سے رہ رہے ہیں اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں، چیف نے ہونٹ پھینچتے ہوئے کہا۔ اوہ، لیکن میجر راشد کو وہ بلیک بک کہاں سے ملی ہے؟ جیرم نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ میجر راشد اور اس کے ساتھیوں نے اسرائیل میں موجود ایک فلسطینی تنظیم کے ساتھ مل کر وزارت دفاع کی اسٹرانگ روم پر حملہ کیا تھا۔ انہیں اس بات کا علم ہوا تھا کہ اسرائیل بلغاریا پر حملہ کرنے کے لیے سرحدی پٹی پر جو خفیہ میزائل اسٹیشن بنا رہا ہے، اس میزائل اسٹیشن کا مطلب اور اس کا تفصیلی نقشہ وہاں موجود ہے۔ وہ اس نقشے کے حصول کے لیے وہاں آئے تھے اور انہیں وہاں سے وہ نقشہ بھی مل گیا تھا اور شاید ہی میجر راشد کو اسٹرانگ روم میں سے وہ بلیک بک بھی مل گئی تھی جو اس نے اپنے ساتھیوں سے نظر بچا کر اپنی جیب میں ڈال لی تھی۔ اسٹرانگ روم میں خفیہ کیمروں نے ان کے حملے کی ساری ریکارڈنگ کر لی تھی۔ اس ریکارڈنگ میں وہ فوٹیج بھی آ گئی تھی جب میجر راشد نے بلیک بک اپنے ساتھیوں سے نظر بچا کر اپنی جیب میں ڈال لی تھی۔ اسرائیلی فورس نے میجر راشد اور اس کے ساتھیوں کو
میزائل اسٹیشن تک پہنچنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے تھے، اور وہ نہ صرف میزائل اسٹیشن پہنچ گئے بلکہ انہوں نے میزائل اسٹیشن کو تباہ بھی کر دیا تھا۔ میزائل اسٹیشن تباہ کرتے وہ سب وہاں سے نکل گئے تھے۔ وزارت دفاع کے اسٹرائنگ روم پر ہونے والے حملے کی فوٹیج کچھ روز کے بعد سامنے آئی، جب پرائم منسٹر کو معلوم ہوا کہ پاک ایشیا کی ملٹری اسپیشل فورس اسٹرانگ روم سے سیکرٹ میزائل اسٹیشن کے نقشے کے ساتھ بلیک بک بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں تو انہیں بے حد تشویش ہوئی۔ پرائم منسٹر نے فوراً ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ طلب کی اور اس میٹنگ کے شرکاء سے یہ ڈسکس کیا کہ پاک ایشیا ایجنٹ اسرائیل کا سیکرٹ میزائل اسٹیشن تو تباہ کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے ہیں، جس کا ازالہ ناممکن ہے، لیکن وہ جو بلیک بک اپنے ساتھ لے گئے ہیں اس سے اسرائیل کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ بلیک بک میں نہ صرف ان فارن ایجنٹس کی تفصیلات موجود ہیں جو پاک ایشیا میں موجود ہیں، بلکہ اس بلیک بک میں ان فارن ایجنٹوں کے نام و پتے اور ان کے بارے میں ساری تفصیلات درج ہیں جو بلغاریہ میں بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ گو کہ بلیک بک کوڈ میں ہے، لیکن اگر اس کوڈ کو ڈی کوڈ کر لیا گیا تو دونوں ممالک میں موجود فارن ایجنٹس ان کے سامنے آ جائیں گے اور پھر ان کا پاک ایشیا اور بلغاریہ میں رکنا محال ہو جائے گا۔ اس لیے پرائم منسٹر نے فوری فیصلہ کرتے ہوئے کسی اسرائیلی ایجنسی کو پاک ایشیا ملٹری اسپیشل فورس کے پیچھے بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ ایجنسی بلیک بک کے ڈی کوڈ ہونے سے پہلے اسے میجر راشد سے حاصل کر لے۔ اس میٹنگ میں میں بھی موجود تھا۔ جب میں نے پرائم منسٹر کو بتایا کہ میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس اور پاک ایشیا ملٹری اسپیشل فورس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں تو پرائم منسٹر نے مجھے ہی یہ کیس سونپ دیا اور مجھے حکم دیا کہ میں فوری طور پر پاک ایشیا جاؤں اور میجر راشد سے ہر حال میں بلیک بک حاصل کروں، چاہے اس کے لیے مجھے پاک ایشیا میں لاشوں کے ڈھیر کیوں نہ لگانے پڑیں۔ کیونکہ یہ کیس میں نے خود پرائم منسٹر سے حاصل کیا تھا، اس لیے یہ ریڈ فلائی کی عزت کا مسئلہ بن گیا تھا کہ ریڈ فلائی پاک ایشیا جا کر ملٹری اسپیشل فورس سے بلیک بک حاصل کرے۔ اس بلیک بک کے لیے میں دونوں کو لے کر پاک ایشیا آ گیا۔ میں نے یہاں آ کر اپنے مخصوص ذرائع سے ملٹری اسپیشل فورس کے ایک فرد کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ مجھے چند خفیہ ذرائع سے اس بات کی مصدقہ اطلاعات مل گئی تھیں کہ میجر راشد نے ابھی تک بلیک بک کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا ہے اور بلیک بک بدستور اسی کے پاس ہے۔ چنانچہ میں نے میجر راشد کا ایڈریس معلوم کیا اور پھر میں خفیہ طور پر وہاں پہنچ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ میجر راشد نے اگر بلیک بک کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا ہے تو بلیک بک لازماً اسی کے پاس ہوگی، اور وہ پچھلے چند روز سے اپنی رہائش گاہ سے باہر نہیں گیا تھا، اس لیے مجھے شک تھا کہ بلیک بک اس نے اپنی رہائش گاہ میں ہی رکھی ہوگی۔ چونکہ میں میجر راشد کی پرتجسس طبیعت سے واقف ہوں، اس لیے مجھے یقین تھا کہ میجر راشد اس وقت تک بلیک بک کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گا جب تک وہ اسے ڈی کوڈ کر کے یہ معلوم نہیں کر لیتا کہ اس بلیک بک میں کیا ہے۔ میجر راشد کسی کو بلیک بک کے بارے میں کچھ بتا نہ دے، اس لیے میں نے فوری طور پر اسے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ چونکہ ایک حساس علاقے میں رہتا تھا، اس لیے مجھے اس کی ہلاکت کے خصوصی طور پر انتظام کرنا پڑا۔ بہرحال میں نے اسے اپنے خاص انداز میں ہلاک کیا۔ میجر راشد کی ہلاکت کے بعد میں مطمئن ہو گیا تھا کہ اب بلیک بک کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا اور ہم بعد میں آسانی سے اس کی رہائش گاہ سے بلیک بک کو تلاش کر لائیں گے۔ لیکن مجھے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ میجر راشد کی ہلاکت کی وجہ سے ملٹری اسپیشل فورس فوراً حرکت میں آ جائے گی، اور اگر انہیں ذرا بھی بھنگ پڑ مل گئی میجر راشد اسرائیل سے ایک سیکرٹ بلیک بک اپنے ساتھ لایا ہے تو ملٹری اسپیشل فورس اس کی رہائش گاہ کا ایک حصہ چھان مارے گی، اور اگر بلیک بک کرنل درانی کے ہاتھ لگ گئی تو وہ فوراً اسے ڈی کوڈ کرا لے گا اور ہماری ساری پلاننگ پر پانی پھر جائے گا۔ اس لیے میں نے تم دونوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم دونوں چونکہ انتہائی تیز اور لمحہ بہ لمحہ روپ بدل لینے کے ماہر ہو، اس لیے تم فوراً کسی طرح سے میجر راشد کی رہائش گاہ پہنچ جاؤ اور وہاں سے بلیک بک ڈھونڈ کر لے آؤ۔ میں نے تمہیں میجر راشد کی رہائش گاہ تک جانے کی تمام راستے سمجھا دیے تھے۔